رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کا مان نہیں ہے کہ عملی کرو. اگر آت کا زور ہے آت کے ساتھ منع کرو. آت کا زور نہ ہے زبان کے ساتھ منع کرو. زبان پہ نہیں آستانہ سے نکالو, گھر سے نکالو. چلو میرا آپ کے ساتھ دشمنی ہے, اللہ کا رضا کے لیے میرا آپ کے ساتھ دشمنی ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسی نے میرا اطاعت کیا بتحقیق اللہ کا اطاعت کیا. ہم ہم اللہ کا بندہ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت ہم کے اندر نہیں ہے. وہ اطاعت انہیں عمل کرنا ہے, قول کے ساتھ نہیں ہے. ومن عصانی فقد عصى اللہ. کسی نے میرا سے نافرمانی کیا اللہ سے نافرمانی کیا. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. اور کسی نے نافرمانی اللہ و رسول سے کیا اس کا جگہ کدھر ہے؟ جہنم پہ جگہ ہے, اس کا جگہ جہنم پہ ہے. درمیان میرے کے لیے ایک بات یاد آ گئے, خلفائے کرام ناراض نہ ہو جائے گا. یہاں کا محفل چنانچہ نعوذ باللہ منہا نعوذ باللہ بنی اسرائیل کا بن گیا. کس طرح 72 فرقہ ہو گیا نا. ہم کا محفل ہے مبارک سے کہ لے گا خانہ خراب, یہ گیٹ سے اندر داخل ہو گیا, اپنا پیری چھوڑ دو باہر. ہم کا ایک استاذ کے طالبان کے اندر اس سے بڑا عالم نہ مفتی اعظم بنایا, مولانا عبدالحی زعفرانی, سب سالکین کا پہچان ہے. وہ کبھی امام سے ایک تحصیل ہے, ادھر اس کے تحصیل ہے, ادھر سے روانہ ہو گیا. راستہ پہ کسی نے پوچھا مولوی صاحب مفتی بہت بڑا مفتی اعظم ہے افغانستان ہو گئے, مولانا سے ابھی مسئلہ کس طرح ہے بتائے. وہ مسئلہ میں اپنا تحصیل پہ چھوڑ دیا, میں خاص مبارک سے اب کا محفل پہ آیا. ادھر ہم کے ایک محفل ادھر شروع ہے, ایک محفل ادھر شروع ہے. اللہ کا رضا کے لیے مبارک صاحب کے لیے آیا, اپنا آستانوں پہ محفل کرو. ادھر اللہ کا رضا کے لیے اپنا تصوف ہو, اپنا علم گیٹ سے باہر چھوڑو. خالی آئے ہو کہ کچھ پھول جائے گا, آپ پھول آیا کیا چیز ملے گا آپ کے لیے. ایک محفل اس سر پہ شروع ہے, دوسری اس سر پہ شروع ہے, دوسری اس سر پہ شروع ہے. اصول تصوف سے مخالف ہے. مبارک سے ترشان مولانا سے مبارک موریدین کے اندر کوئی بھی نہ, لیکن کبھی مبارک سے امر نہ کیا, مولانا سے امر نہ کیا کہ اخوندزادہ ادھر بیٹھو. وہ مبارک سے کے لیے سامنے بیٹھے. ایک دن ایک اخوندزادہ محمد سعید نام, وہ مبارک سے مولانا سے مبارک کے لیے سامنے بیٹھے. اس کا نفس بات کا اس طرح توجہ کہ گاڑی کے لیے, گاڑی راستہ بھی جا رہے ہیں نا, وہ نفس بات شروع کرے گا, گاڑی فوراً کھڑا ہو جائے گا. اتنا بڑا شان ولایت نے اللہ دیا, کرامت دیا. اکثر گاڑیوں کے اندر میں سفر میں ٹی وی ہے یا ریڈیو ہے, وہ ڈرائیور کے لیے بتائے ریڈیو بند کرو, وہ ٹی وی بنا ریڈیو نہیں میں بند نہ کرے گا, وہ توجہ کرے گا نفس بات فوراً ریڈیو خود بخود بند ہو گیا. لیکن ایک دن مولانا سے مبارک ادھر بیٹھے, اس سامنے بیٹھے, اس کے لیے بتائے آگے ہو جاؤ, آپ کا اتنا طاقت نہیں ہے کہ میرا سینے کا فیض برداشت کرے گا. اخوندزادہ ادھر بیٹھے گا, اخوندزادہ ادھر بیٹھے گا. یہ اخوندزادہ ہے کہ میرا سینے کا برداشت کرے گا نا. وہی نبی علیہ السلام ہے کہ جبریل کا توجہ کا برداشت کیا, اس کے ساتھ ساتھ بھی وجد جذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پا گئے. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے لیے سامنے کھڑا ہے. موسیٰ بیک تجلی صفاتی ظہور سے رفت تو عین ذات مینی گری ادھر تبسمی. موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تجلی صفاتی کے ساتھ بیہوش ہو گئے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اللہ کے لیے کھڑا ہے اور تبسم کے اندر ہے. ما زاغ البصر وما طغى. وہی آنکھ کیا کہ اس کا طاقت ہے, ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے گا. مرید کا بھی فرق ہے نا. مرید کوئی مستحق یہ ہے بھائی کہ وہ پیر کے سامنے بیٹھے گا, برداشت کر سکتے ہیں, وہ بیٹھے گا. یا پیر امر کرے گا کہ دائیں سیٹ پہ بیٹھو یا بائیں سیٹ پہ بیٹھو, بعد میں بیٹھے گا. ورنہ بھائی جی میرا پاس کوئی قبول نہیں ہے. کبھی مبارک صاحب کا محفل پہ ہم نہ دیکھا کہ ایک پیر صاحب ادھر میں حلقہ ذکر شروع کیا, ایک ادھر شروع کیا. یہ مناسب تصوف نہیں, تصوف کا تسلیمی ہے. میں اپنا جان کے لیے نہ بتایا کہ میرا تسلیم, میں سب کا پاؤں کا میٹھی ہے, لیکن تقاضائے محفل ہے.
کچھ ادھر محفل کرے گا، کچھ زیارت کے اندر محفل کرے گا، کچھ کمرہ کے اندر محفل کرے گا، نہ یہ تقاضائے شان نبی علیہ السلام بھی نہیں ہے، شان اولیاء بھی نہیں ہے، شان مبارک سے بھی نہیں ہے، شان مولانا سے بھی نہیں ہے۔ ان لوگ نے خلاف ہے، خلاف اپنا پیر و مرشد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس کے اندر اس طرح نہیں ہے کہ کچھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بیٹھے گا، کچھ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بیٹھے گا، کچھ عثمان رضی اللہ عنہ کے، بڑا بڑا لوگ ہیں نا، لیکن وہ خود سر خم کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھے، خود سر خم کیا، میں آپ مبارک صاحب کے لیے آیا، اللہ کا رضا کے لیے پیری مرید باہر تو 3-4 گھنٹہ ہے، لوگ ہم کے اوپر اعتراض کرے گا، اپنا جان سے نہ بتائے گا، یہ ہے نا، یہ میرا بھائی ہے پیر نجیب صاحب، میں ایسے اب بیٹا نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں نے 3-4 جگہ محفل کرے گا، میرا بھی اوپر گیا، وہ بتایا کہ ٹھیک میں سے زندہ ہے انشاءاللہ، ایک جگہ پہ بعد وفات ہو گیا، کتنا جگہ پہ ہو جائے گا، میرے کے لیے ایک آدمی نے اعتراض کیا، میں بتایا غلط بات کیا، میں اس کے لیے قناعت دیا، کس طرح قناعت دیا، میں بتایا کتنا لوگ آپ مدرسہ کے اندر ہیں، بتایا 10 استاد ہیں، میں بتایا 10 استاد ایک جگہ پہ کلاس پہ بیٹھے گا، یا ایک کلاس ادھر لگائے، ایک کلاس ادھر لگائے، ایک کلاس ادھر، ان سے شر سے میں اپنا دفاع کیا نا، ورنہ علم ظاہر و علم باطن کا الگ کام ہے، علم باطن متوجہ اپنا پیر و مرشد کے لیے، علم ظاہر استاذ کے لیے متوجہ ہو، کتاب کے لیے متوجہ ہو جاؤ، میں بتایا بھائی آپ اعتراض نہ کرو، ایک مدرسہ کے اندر 10 استاد ہے، ایک کلاس ادھر شری جامی کا ہے، ایک بخاری کا ہے، ایک جلالین کا ہے، ایک بیضاوی کا ہے، میں اس کے لیے قناعت دیا، لیکن شان تصوف کے ساتھ ہی نہیں ہے، بھائی آپ مبارک سے کے پاس آئے گا، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ارشاد طالبین دیکھ، انہیں بتایا کبھی پیر و مرشد کا زیارت یا ولی کا زیارت پہ جا رہے گا، اپنا جان خالی کرو، خالی کرو جان، کیا وہ زیارت سے آپ کے لیے کوئی فیض ملے گا، کہ آپ کا بڑا پیر سے باہر سے آیا کہ نفس دروازہ کے اندر داخل نہ ہو جائے گا، فیض کدھر سے ملے گا، میرا دل بھی بہت زیادہ یہ تمنا، لیکن کبھی شرم کا واسطہ، کبھی لوگ تقاضات، لوگ کا خیال و ذہن ہو، جھوٹ ہو، ذہن یہ ہے کہ مولانا سے بندہ جان کے لیے طلب کرے گا، نہیں، قسم باللہ کہ میں اپنا جان کے لیے یہ خواہش ہے، سب مبارک سے کا اولاد ہے، سب مبارک سے کا خلفاء ہے، وہ تفریقہ نہ کرو یہ محفل کے اندر میں، تفریقہ نہ کرو، آئیو مبارک صاحب کے لیے، ادھر مبارک صاحب حاضر ہے، واللہ باللہ مبارک صاحب کا روح ادھر میں، ادھر حاضر ہے، ہم دیکھے گا، خواب پہ دیکھے گا، ویسے بھی مبارک صاحب کا روحانیت، وہی مبارک صاحب کا روحانیت کے لیے متوجہ ہو جاؤ، نہ میرا کے لیے متوجہ ہو جاؤ، نہ کوئی اور خلیفہ کے لیے متوجہ ہو جاؤ۔ دوسرے مسئلہ ہی بڑا خباثت نکلے، یہ مفتی نے آیات کے اندر مفتی، موبائل مفتی، دنیا نے گمراہ کیا، دنیا میں گمراہ کیا، یہ مفتی نہ مانو، یہ مفتی کا بات نہ مانو، سب خبیث لوگ اس کے اندر میں تقاریر کرے گا، جیسے ہم کا محفل پہ بیٹھے، اس طرح پہ دیکھو، اس طرح، ہر ایک نے ایک مصیبت، قرآن پکڑو، حدیث پکڑو، یہ موبائل کا مفتی قبول نہ کرو، اللہ کا رضا ایک مزاج جہنمی ہے، ہم کا سالکین بھی خراب ہو گیا، ہم ابھی قطر بھی گیا، 15 سال کا سالکین، دو داڑھی صاف کیا، عمامہ اتار دیا، کیوں؟ وہ جہنمی بتایا کہ 3 چیز ضرورت ہے اور کوئی چیز ضرورت نہیں، قبر کے اندر کیا چیز ہے؟ من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، بس خلاص، اللہ کون ہے، دین کون ہے، یہ آدمی کون ہے، بس اس کے اندر پاس ہو گیا، ختم ہے، بس اور کوئی چیز عبادت کوئی چیز کے لیے ضرورت نہیں۔ عوام لوگ کا ذہن پہ ڈائریکٹ گر جائے گا کہ صحیح بات ہے، قبر کا 3 سوال ہے، کبھی اس کے اندر کامیاب ہو گیا اور آگے نہ دیکھے گا، روز محشر کی جنگ داز بوت، اولین پرسش نماز بوت، زکاة، نماز، حج، زکاة، حتیٰ کی سنت، لیکن یہ مفتی خبیث نہیں ہے، یہ موبائل مفتی، یہ بہت خبیث مفتی ہے، کون اس کے اندر بات کرے گا؟ مفسد لوگ، شیعہ ہے، قادیانی ہے، اہل حدیث ہے، وہی لوگ، کچھ لوگ منکر حدیث ہے، کچھ لوگ میں منکر مذہب ہے،
وہی لوگ نہیں پرچار کرے گا. یہ بچون سے بھی نگہبانی کرو, اپنا جان سے بھی نگہبانی کرو. یہ موبائل کا مفتی کا بھی قبول نہ کرو. خبیث لوگ ہیں اس کے اندر میں, اپنا اشاعت نفس کے لیے, اپنا اشاعت اپنا مسلک کا لوگ نے بڑا جماعت گمراہ ہو گئے. میرے 20 سال کا ایک دوست ہے, 20 سال میں الف سے وہ بخاری کا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے. آج کل منکر حدیث بھی ہو گئے, آج کل منکر فقہ بھی ہو گئے. امام اعظم کے لیے بھی برا نسبت کرے گا. وہ بتائے آئے ہے افسوس 20 سال میں آپ لوگوں کے ساتھ میں عبث گزر گیا. بتائے آپ لوگ کو ہم کے لیے ترجمہ قرآن کیا, اب بھی میں حقیقت قرآن کے اوپر معلوم ہو گیا. خواتین کا آزادی ہے قرآن کے اندر, جھوٹ. یہ عیسویت بھی ایک دین ہے, نصرانیت بھی ایک دین ہے, وہ اللہ کا طرف سے ہے. یہودیت بھی دین ہے. اتنا گمراہ ہو گیا. یہ موبائل کا واسطہ. طنطانی نے بتایا, عثمان فلانی نے بتایا, یہ موبائل کا واسطہ گمراہ ہو گیا. یہی مفتی چھوڑو. میرا عرض یہ ہے, اس کا بات نہ اولاد کے لیے سناؤ نہ خود سناؤ. مفتی صاحبہ دوسری بھائی ادھر اللہ کا رضا کے لیے آئے گا, کچھ پیری دروازہ سے پیچھے چھوڑو, دروازے سے نکلے, مبارک صاحب کا دروازے سے نکلے, ادھر آئے اپنا جان مبارک صاحب کے لیے تسلیم کرو, بس تفویض کرو, یا مبارک میں آپ کا فیض کے لیے آیا, میں آپ کا. ادھر تفرقہ پیدا ہو جائے گا, اختلاف پیدا ہو جائے گا, بدگمانی پیدا ہو جائے گا, عوام لوگ تشویش کے ساتھ ہو جائے گا. ایک محفل ادھر شروع ہے, مریدین سر ہلائے گا. ایک محفل ادھر شروع ہے, مریدین سر ہلائے گا. آپ ادھر کس چیز کے لیے؟ پیری کے لیے آیا, وہ ادھر فیض تک کا طلب کے لیے آیا, اللہ کے رضا کے لیے آیا, مبارک سے فیض طلب کے لیے آیا. یا نا اپنا پیری آستانہ بھی کروں, مبارک سے اپنا پیر بنایا, ٹھیک ہے. مبارک سے ایک بڑا مقولہ ہر وقت بتایا. ابھی میرا سے کسی نے اس طرح جرات کیا, انہیں بتایا میرا سے آستانہ قبضہ نہ کرو, یہ آستانہ میرا ہے, میرا سے آستانہ قبضہ نہ کرو. اب ادھر آپ کا حکم نہ چلتے ہیں مبارک سے, ابھی بھی مبارک سے کا بات قبول کرو. آئیو مبارک سے فیض طلب کرو. پیاس آئیو تاکہ پانی ملے گا, خالی آئیو تا واپس فل ہو جائے گا. میرا موضوع بہت لمبا ہے لیکن درمیان یاد آ گئے. انشاءاللہ کرے گا کہ ہم آپ کے لیے سب کا اللہ تبارک و تعالی عمل نصیبہ کرے گا, اور ہم کا مبارک صاحب کے اوپر میں عقیدہ مضبوط ہو جائے گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عملی ہم کا نصیب کرے گا. کلکم راعن و کلکم مسئولون عن رعیتی. ہر پیر اپنا مرید سے آج دیا اس کے لیے, میں آپ کے لیے اپنا جان تسلیم کیا, اس کا تربیت کرو. شریعت سے خلاف ہو گیا نکالو. کثرت کے اوپر بھروسہ نہ کرو. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کسی نے بتایا میرا کے لیے نصیحت کرو. یہ عجیب بات ہے, پہلا کوئی اولیاء اللہ کے پاس آدمی جا رہا ہے, شیخ الحدیث جناب میرا کے لیے نصیحت کرو. آج کل نصیحت کرو, وہ دشمن بن جائے گا آپ کے لیے, فوراً دشمن بن جائے گا, دشمن ہو جائے گا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کسی نے, ایک بڑا ولی انہیں بتایا میرا کے لیے کچھ نصیحت کرو. بتائے بیٹا لوگ اللہ کے لیے بلاؤ, جان کے لیے نہ بلاؤ. میرا چھوٹا نصیحت ہے کہ لوگ اللہ کے لیے بلاؤ, جان کے لیے نہ بلاؤ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط روانہ کیا, امی میرے کے لیے چھوٹا نصیحت کرو, جامع. بتایا بیٹا اگر آپ اللہ کا رضا لوگوں کا واسطہ طلب کرے گا, آپ محروم ہیں, اللہ ناراض ہے, لیکن اللہ خوش کرے گا, محروم لوگ ناراض ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. اللہ راضی کرو, اگر لوگ ناراض بھی ہو جائے گا کوئی بات نہیں. اور اگر آپ بتایا کہ میں لوگ راضی کرے گا, اللہ ناراض ہو جائے گا, آپ تباہ ہو جائے گا. مریدین پکڑو اللہ کا رضا کے لیے, اپنا کثرت کے لیے نہ کرو, اپنا نام و شہرت کے لیے نہ کرو. کوئی مرید آپ کا مخالف شریعت ہے, پہلے نصیحت کرو, ڈانڈا پہ مارو, بعد میں نصیحت کرو, وہ بھی قبول نہ کیا, سلسلہ سے نکالو. چلو قیامت کا دن مولانا سے مبارک یقین کرو, اتنا بڑا شان اللہ دیا. ایک آدمی 2-3 سال آئے گا, اس کے لیے فیض نہ ملے. مولانا سے مبارک بتایا کہ وہ میرا ابھی بھی یاد ہے, ایک آنکھ کے اوپر میں نابینا. جاؤ بابا جی
آپ کا نصیبہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہ آئو، چلو کوئی اور جگہ پہ بیعت کرو۔ خود مولانا سے مبارک نے بتایا ہم کا نام کے ساتھ بیٹا مریدہ کا بھاگے گا، ہم کا دل اداس ہو جائے گا، چلو اللہ آپ کا وظیفہ مواری کم کرے گا، نکالو، اول ڈنڈا پہ مارو، بعد میں نصیحت کرو، قبول نہ کیا بعد میں سلسلہ سے نکالو۔ بہت زیادہ خرابی آ گئے، موج فوج لوگ تصوف سے بھی نکلے گا، خلاف تصوف بھی کرے گا، خلاف سنت بھی کرے گا، لیکن پھر صحبہ کا ساتھ کا واسطہ بتائے میرا مرید نہ بھاگے گا، وہ اس کے ساتھ محبت بھی کرے گا، اوپر بیٹھائے گا، لوگوں کا مال بھی کھائے گا، لواطت بھی کرے گا، یقین کرو اس طرح لوگ ہیں، زنا بھی کرے گا۔ آپ بھی امام دیکھیں گے کہ وہ خلیفہ سے اب ہے، کسی نے خلافت، ابھی ادھر ایک صندوق ہم کے پاس پڑا ہے، مبارک سے عاق نامہ دیکھو، اتنا عاق نامہ لکھے لے، فلان عاق کیا، فلان عاق کیا، فلان بتا دیا، کوئی پیر سے اپنے مرید عاق کیا، ابھی ادھر پڑا ہے صندوق، کبھی امتحان کے لیے آئے اتنا عاق نامہ پڑا ہے، فلان میں عاق کیا، خط بھی لکھا، فوٹو اسٹیٹ کیا، لوگوں کے اوپر تقسیم کیا۔ اب یہ میرے کے لیے بتاؤ، کوئی خلیفہ سے مبارک صاحب کا خلیفہ کوئی مرید نے عاق کیا؟ مبارک صاحب نفس کا واسطہ عاق نہ کیا، خلاف شریعت کیا، مبارک صاحب عاق کیا۔ ہم کا سامنے درخواست آئے گا میرے بیوی کے ساتھ زنا ہو گیا، ہم کے پاس درخواست آئے گا میرا سے فلان خلیفہ سے بھی اتنا مال چھین لیا، گواہ بھی موجود، خود خلیفہ خبیث بھی اقرار کرے گا، دے دو نا، نہیں ہے میرے پاس، کس طرح نہیں؟ مارو، سلسلہ سے نکالو، ڈنڈا مارو، نصیحت کرو، لیکن ہم بتائیں کہ میرا نام بجی ہو جائے گا کہ فلانی پیر صاحب کا مرید بھاگ ہے، دوسری بھی بھاگے گا، تیسری بھی بھاگے گا، اللہ کرے گا۔ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بتائے میرا کبھی کبھی ارادہ ہو جائے گا کہ تصوف چھوڑو، اللہ کے لیے عبادت کرو، بس خلاص۔ مجدد سے 2 سال نے عزلت کیا، ابھی ہم کا بھائی گیا ہے زیارت پہ، ادھر نیچے تہ خانہ ہے، ہم خود دیکھے 2 سال تہ خانہ کے اندر بیٹھے، عزلت نشینی کیا، امام معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مریدین تسلیم کیا، چلو بیٹا آپ جانتے ہیں تو ارشاد جانتے ہیں، میں اللہ کے لیے عزلت کرے گا، صرف فرض نماز کے لیے جو مسجد کا سامنے، بالکل سامنے، اب شاید لوگ اور بھی کیا ہے، سامنے تہ خانہ ہے، امام معصوم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد شروع کیا، امام ربانی صاحب کے ساتھ میر محمد نعمان کاتب وحی، کاتب مکتوبات، اور ایک میر امام معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اجازت ہے، 3 آدمی کے، اور بتائیں اندر کوئی نہ آئی، ہم مر جائے گا بھی لیکن مرید نہیں، ہم مر جائے گا، رونا کرے گا، اس جمعہ ماہانہ محفل پہ لوگ توڑ آ گیا، جمعہ کے لیے نماز کے لیے لوگ توڑ آ گیا، اللہ کرے گا کہ ایک بھی نہ آئے گا، گناہ ان کا ہے، ہم کہنا ہے شریعت کا پابندی کرو، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ نے پتھر کے ساتھ مار دیا، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا بیٹا شہید کیا، کوڑا کے ساتھ مار دیا، ہم خلفاء ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وارثین ہے، کبھی ہم کوئی ڈنڈا کے ساتھ مار دیا؟ چنانچہ مبارک سے مار دیا، اپنا اولاد نے مار دیا، ہم نے مار دیا، محراب کے اندر ہم بھی عزت کیا، ممبر کے اوپر ہم کھڑے، مبارک سے آئے، غلط بات کیا، واپس دہراؤ یہ بات، ہم کے لیے شرم نہ، ادب سے کہا ہے ہم کے لیے، کوئی ادھر نماز پڑھے گا کسی کا شلوار نیچے ہے، کوئی سنت کے ساتھ موافق قرات نہیں ہے، کسی کا بھائی غلط قرات ہے، لیکن پیچھے پیر سے اب کھڑا ہے، چھوڑو یہ میرا بیٹا ہے، یا یہ میرا خلیفہ ہے، یا میرا امام ہے، چھوڑو، اگر میں اس کا ڈانٹتے دوسری نہ ملے گا، اللہ کو ہے نا، اللہ کا رضا کے لیے کچھ مضبوط ہو جاؤ۔ اطاعت رسول اللہ عمل ہے، عمل کیا اطاعت رسول اللہ ہے، عمل نہ کیا اطاعت میں آتا ہے نشہد انک رسول اللہ۔ منافقین نے بتایا کہ ہم کا گواہی ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کیا بتائے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بتایا کہ منافق جھوٹ بولے، دل کے اندر ہو، عمل کے اندر اس کا سنت نہیں ہے، مطابعت رسول اللہ، اس وقت سچ مسلمان ہے کہ ظاہر و باطن عمل بالحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔